یہاں کے حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریدین کا یہ سلسلہ دیکھ کر، اس میدان میں بیٹھے ہوئے اس جم غفیر کو دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ کاش میں بہت پہلے ہی یہاں آ گیا ہوتا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، کھمبات ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے یا ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے، اور جہاں تک ہمیں سننے میں آیا کہ ایک جنگل تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن ایک آل رسول کے قدم یہاں پر آئے ہیں۔ غوث پاک کا صاحبزادہ یہاں آرام کر رہا ہے، لیکن اس کی خدمت کے لیے بھی جس کو چنا گیا وہ بھی آل غوث ہے، وہ بھی آل رسول ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، مجھے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی ظاہر بہتوں کو یوٹیوب پہ دکھتا ہے، تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہاں اسٹیج پہ چڑھتے ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، اترتے بھی ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، لیکن اس منبر پر آنے تک کے لیے جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھار 25 گھنٹے، کبھی کبھار 36 گھنٹے کا سفر۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس سجے ہوئے سنورے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، حضرت رئیس اشرف صاحب کو پکا پکایا ہوا حلوہ مل گیا، یہ جنگل کو منگل بنانے میں کئی سال بیت گئے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آج بدگمانی کرنے والوں کی ایک الگ قطار ہے، ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول جم گیا ہے اور ان کو پکا پکایا ہوا ملا ہے۔ ارے نادانو، سفر کرو تمہیں پتا چلے گا 40 سال کا سفر کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت ہماری ہمت۔ ارے کسی قصبے سے، کسی دیہات سے کوئی ایک چھوٹے خاندان کا طالب علم آ کر کے بس گیا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ گھر بھار کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی تھی، نکل گیا تھا، لیکن یہ اس خاندان سے آیا ہوا شہزادہ ہے جہاں اکابر وقت اپنے تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی کسی چھپے ہوئے شہزادے کا نام نہیں ہے، ہندوستان کی مانگ کا نام ہے۔ مانگ نہ ہو تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ محبوب سمنانی، شاہ سمنا، اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف، رئیس اشرف۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں، عام طور پر میری عادت نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں۔ اس کی وجہ بھی ہے، ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، یہ معین المشائخ جس وقت چاہے، جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں، یا اگر میں بولتا ہوں، بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت۔ حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو، حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کسی دیہات سے، کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا، حالات کا مارا ہوا ہوتا، اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا، تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بیچارہ، برما سے آیا ہوا ہے بیچارہ، یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ شاہ سمنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی؟ کیا ماں باپ کمزور تھے؟ کیا خاندان کمزور تھا؟ کیا ان کے پاس نسب کی کمی تھی یا دولت کی کمی تھی؟ کچھ نہ ہو کر کے
اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر آباد ہوتا ہے، یہ آل رسول کی شان ہے، یہ آل رسول کی شان ہے۔ اس لیے میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات کے لیے کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں 3 چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن پاک سکھا کر جاؤ۔ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے، اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ میرے لیے جو سرمایہ آخرت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، یہی وہ منبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو کرنٹ سے زیادہ مجھے پاور دیا کرتے ہیں۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے بازوؤں میں جو طاقت نظر آتی ہے، ایک ہی وجہ ہے، میرے باپ نے اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے، ان کا احترام سکھایا ہے، اور مجھے اس بات پر ناز ہے۔ ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے مجھے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا دھرم زہرا کے بچوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ مفتی سلمان آصاری، علامہ مفتی سلمان آصاری اور سے سرکار شاہ میرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں ان چیٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جماعت میں بیٹھ کر غداری کرتے ہو، اگر تمہیں اہل بیت کے چہروں پر بھی نفاق ہے، ان کی محبت میں تمہارے اندر بغض ہے، تو پھر اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کا سوچو۔ کس کے پاس جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب وہ امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا لشکر ایک نام سے تھراتا تھا، لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جس وقت منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے، رسول اللہ کا بیٹا، ہم غریبوں کا غمگسار حسین اعظم تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آ کر منبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ، اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا۔ حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت کا سلسلہ ختم ہوا، فوراً وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے، امیر المومنین منبر سے نیچے آ گئے، گھٹنے زمین پر رکھا، گھٹنے زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بالکل سچ کہا، یہ منبر آپ کے باپ کا ہے، یہ آپ کے نانا کا ہے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، عمر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے۔ کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا، بھونکتے ہیں ان کے گھرانے پر۔ یہ نہ مزاج فاروقی ہے نہ یہ مزاج صدیقی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں پھر حضرت عمر نے کیا کہا، اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں منبر پر چڑھوں۔ ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی؟ لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عام نہیں ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ باہر کسی معاملے میں تکرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ، وہ حضرت علی کے بیٹے یا حضرت عمر کے بیٹے، آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو، حضرت عمر تو خلافت پر تھے، حضرت علی نہیں تھے اس وقت۔ ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی، بحث ہونے کے بعد یہ تکرار ہوئی تو امام حسین نے عبداللہ بن عمر
حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو؟ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ، کیسے مجھے یہ تانا۔ دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے، ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا۔ کہا بلا لا حسین کو، بلا لا۔ طلب کیا گیا، امام حسین کو بلایا۔ بیٹا حضرت عمر کا، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں، ہاں میں نے کہا ہے۔ کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے، یہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔